बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज DGISPR ने की, जनरल आसिम बाजवा साहब ने, और उसमें पाकिस्तान के जितने भी इक़दामात रहे हैं ज़रबे अज़ब के हवाले से, कराची के हवाले से, उनकी डिटेल्स भी बताई और बहुत अहम गुफ्तगू भी की। उसमें भी हम बात करेंगे, उनकी कुछ जो उन्होंने कहा वो भी हम सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ी खबर आई है वो ये खबर आई है कि लंदन सेक्रेटेरिएट जो कि MKM का है, उसने ये कहा है कि MKM जो कि कल करारदाद मुजम्मत लाने वाली थी अपने बानी अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ, ये कहा गया लंदन से कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, और MKM का मतलब पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मतलब MKM है। और झंडे भी, और साथ में जो तस्वीर लगाई गई जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब ने भी लगाई और वासे जलील साहब ने भी, उसमें ये कहा कि किसी सूरत MKM का नाम अल्ताफ़ हुसैन से अलग नहीं होगा और ना ही झंडे से निकाला जा सकता है। सो इस वक्त MKM का हंगामी इजलास जो है वो जारी है राब्ता कमेटी का कराची के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वो इस बारे में कोई अहम ऐलान करेंगे। बहरहाल इस वक्त उनका इजलास जारी है और सूरत हाल ये हो गई है कि अब MKM क्या करारदाद मुजम्मत लाएगी या नहीं लाएगी। दोराहे पर इस वक्त फारूक सत्तार साहब है और उनकी जमात है जो कि अपनी जमात के बचाव, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर जो भी इक़दामात थे वो कर रहे थे और करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ आज DGISPR ने अपनी जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिए बगैर ये कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ज़रा सुनिएगा ISPR के डायरेक्टर जनरल जनाब आसिम बाजवा साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। गवर्नमेंट इसके खिलाफ ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक्शन हो रहे हैं। ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उन्होंने जो वायलेंस को इंसाइट किया, वो उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर जो एक्शंस हो रहे हैं, जो प्रोग्रेस हुई, जो लोग पकड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो एक्शन होना है वो अभी आपके सामने। सिंध गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें वो भी कर रहे हैं। कुछ एक्शंस हो चुके हैं, कुछ आने वाले दिनों में होंगे। जी, कुछ फैसले हो चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में फैसले होंगे, और इसका मतलब यह है कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। और इस कार्रवाई को बाज़ाब्ता तौर पर आज जनरल बाजवा साहब ने उसके ऊपर बात भी की और ये भी कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ जो नारे हैं वो कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बहुत से अहम सवालात उभरते हैं कि क्या, और इससे पहले आज जो सेनेट की कायमा कमेटी है कानून की, जिसके सरबराह हैं सेंटर जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने भी एक तजवीज़ पेश की है, सिफारिश की है कि आर्टिकल 6 के तहत अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इस बुनियाद के ऊपर जो है वो मुकदमा कटना चाहिए, वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि ये पता चले कि पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सो इस मौजू पे भी बात करेंगे और MKM की जो इस वक्त पोजीशन है उस पर भी बात करेंगे। MKM पाकिस्तान को इस वक्त बड़ा फैसला करना है, क्या फैसले मुतवक्के हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। MKM क्या मजीद धड़ों में बटेगी, MKM को इस वक्त अपने MKM पाकिस्तान में जो मुश्किल में फंसे लोग हैं वो किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हर दो रास्ते, एक तरफ समंदर है उनके लिए और दूसरी तरफ गहरी खाई, कहाँ गिरेंगे, क्या करेंगे, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है। हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी मोहतरमा शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली भी हैं। मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन हैं और रुकन सूबाई असेंबली भी हैं, रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अली मोहम्मद खान साहब रुकन कौमी असेंबली हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पे, और जनाब आसिफ हसनैन साहब पाक सरजमीन पार्टी के रुकन है, वो भी बात करेंगे। जनाब बाबर अवान साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये बताया आपको कि सेंटर बाबर अवान सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए कानून और इंसाफ, उसके अहम रुकन भी हैं और आज उन्होंने बहुत अहम बातें भी की हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज की जो कार्रवाई आपकी कमेटी ने की है और ये सिफारिश की है कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कुछ डिटेल्स बताएंगे सर कि क्यों आप लोगों ने ये फैसला किया कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फंक्शनल कमेटीज हैं और सेनेट की हों या नेशनल असेंबली की हों, किसी भी पार्लियामेंट में उनको कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट, और वहां से जो चीज भेजी जाती है रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक उसको रिकमेंडेशन नहीं बल्कि रेफरेंस कहा जाता है जी। तो आज सेनेट की इस कमेटी ने बैरिस्टर जावेद जिसको हेड कर रहे थे जी, मुतफिका तौर पे एक रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा है
کہ آپ ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ 1973 کے تحت اور آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس کا 1 اور 2 اور 3 اس کی روشنی میں فوری طور پہ ایک مقدمہ قائم کریں، اور اس مقدمے کے حوالے سے جو تجاویز پیش کی ممبران نے جس کو ریفرنس کا حصہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ اس میں کسی ایک آدمی کا ٹرائل نہ کیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے معاونت کی، کسی طرح سے بھی ایکٹیسریا میں شرکت کی یا کسی طریقے سے بھی انہوں نے پلان کیا یا اس پلان کو ایکسیکیوٹ کیا، وہ سارے ملزمان اس میں کھڑے کیے جائیں کٹہرے میں۔ اور وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ ایک بار پھر مشرف کی طرح ایک اکیلا کسی کو کھڑا کر کے اس کا ٹرائل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا بڑا امپورٹنٹ اور انسائسو میڈم کہ ہم نے کیوں یہ کیا۔ جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور ساری دنیا کی پارلیمنٹ میں جو آدمی الیکٹ ہوتا ہے، ایک ہمارا اوتھ آف ایلیجنس پیدائش کے وقت ہوتا ہے اپنی ماں دھرتی کے ساتھ، تو اس نے ری ایٹریٹ کرنا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے شیڈیول کے اندر دیا ہوا اپنا جو اوتھ ہے اس کا وہ دوبارہ، اور اس اوتھ میں وہ دو باتیں کہتا ہے۔ یہ اوتھ وزیر اعظم بھی اٹھاتا ہے، یہ اوتھ منسٹر بھی اٹھاتا ہے، اور یہ اوتھ صدر بھی اٹھاتا ہے، یہ اوتھ جج بھی اٹھاتا ہے، یہ اوتھ فوجی بھی اٹھاتا ہے، اور یہ اوتھ پارلیمنٹیرین اٹھاتا ہے۔ اور وہ اوتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی کے لیے وہ اپنی تمام بلا خوف و خطر ذمہ داریاں ادا کرے گا اور اس کا سالمیت کا تحفظ کرے گا۔ اب انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات کسی جگہ آتی ہے، کوئی ڈس انٹیگریشن کی بات کرتا ہے کہ اٹھو پاکستان کو توڑ دو، تو پھر تو پارلیمنٹ کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے اگر وہ خاموش رہتی ہے، حکومت کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے اگر وہ خاموش رہتی ہے، اداروں کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے اگر وہ خاموش رہتی ہے۔ تو یہ سوال بیسکلی ڈاکٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی کمیٹی میں، آپ نے یہ کہا کہ کیا کابینہ جب وزیر اعظم کی زیر صدارت کل ملی تھی اس نے اس حوالے سے کوئی فیصلے کیے ہیں، کوئی اپروولز دی ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل بتائیے گا، کیونکہ اگر آرٹیکل 17B کی بات ہوتی ہے یا آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے سر، یہ تو ریاست نے کرنا ہے۔ آپ کو کوئی امکان نظر آتا ہے اس ریفرنس کے بعد بھی؟ جی ہاں، آپ دیکھیے یہ جو آپ نے ایشو اب ٹیگ کیا ہے یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ریاست کے مینیجرز، ریاست تو سرزمین ہے، ریاست تو آپ بھی ہیں، ریاست میں بھی ہوں، کیا ریاست کے مینیجرز ان کی کوئی توجہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اور ریاست کے خلاف اس طرح کا کوئی اس حد تک چلا گیا ہے تو وہ ریاست خاموش بیٹھی رہے گی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے گی، سیاسی مصلحت کا شکار ہوگی، یا وہ ایکٹ کرے گی؟ یہ وہ سوال تھا جو آج پوچھا گیا، تو اس کا جواب لینے کے لیے جو لا منسٹری کے ذمہ دار افراد تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں ٹائم دیجئے ہم آپ کو۔ میں نے اس پہ یہ کہا کہ آپ ہمیں فوری طور پہ وہ مہیا کریں ایکسٹریکٹس کہ جو وہاں پہ کاروائی ہوئی ہے، کہ کیا نام بھی کسی نے لیا ہے پاکستان کے دفاع کا، اگر لیا ہے تو بہت شکریہ کیبنٹ کا، اگر نہیں لیا تو یہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ ایک ملک کی وہ کیبنٹ جس پہ سب لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم بلا خوف و خطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ملک کے انچ انچ کی تحفظ کریں گے۔ انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی دونوں کا مطلب ہے سالمیت، سالمیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کمپوزیشن اس ملک کی ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بہت اہم اور بڑی خطرناک بات ہے اگر نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو پھر آپ میری اس گفتگو کو یا پارلیمنٹ کی کارروائی کو اگنور کر دیجیے گا آج جو منی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ریفرنس بھیجا گیا، وہ بھی میں نے سوال کیا ان سے، جو بیرون ملک بھیجا گیا، اگر وہ ریفرنس حکومت پاکستان کا تھا تو اس کی اپروول کیبنٹ نے دی؟ یہ سوال ہم نے پوچھا۔ اگر حکومت پاکستان کے جو سربراہ ہیں اس وقت، ریاست کے جو مینیجر ہیں، مینیجر اعظم ہیں بلکہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری، تو کیا انہوں نے اپروول اس کی دی؟ اور اگر نہیں تو کیا یہ صرف ایک منسٹر ہے جس نے اپنے حلف کی پاسداری کی، داخلہ کا وزیر، اور جس نے یہ ریفرنس بھیج دیا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اور فاضل ممبر نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا، ان کو کہا جی یہ جواب تو آپ دے سکتے ہیں نا کہ کیا ایسا ریفرنس کوئی لا منسٹری کے پاس ویٹ ہونے کے لیے آیا تھا جو باہر گیا ہے؟ تو اس پہ بھی انہوں نے وقت مانگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں آخری ایک سوال آپ سے پوچھ لوں کہ اس میں کیا ایم کے ایم کے بھی اراکین شامل تھے آج کی کمیٹی کی میٹنگ میں، اور ان کے کیا سفارشات تھیں اس ریفرنس کے حوالے سے؟ جی کین یو سے دیٹ اگین؟ مجھے آواز ایم کے ایم کے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی تھے آج موجود تھے اس کمیٹی میٹنگ کے دوران؟ جی ساری پارٹیاں آج ریپرزینٹڈ تھیں وہاں پہ، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے پاکستانیوں پہ، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے اپنی اس پارلیمنٹری کمیٹی پہ کہ جہاں پاکستان کی بات آئی انہوں نے چھوٹی سیاسی تقسیم جو سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر رہ کے کھاتی ہیں،
پاکستان کے اندر رہ کے مراد لیتی ہیں, پاکستان کے اندر عہدے کماتی ہیں, پاکستان کے اندر رہ کے حیثیت ان کی بنتی ہے, انہوں نے کسی نے بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ اس سیاسی تقسیم میں پڑیں. اور پھر دوسرا جو ایک پہلو یہ ہو گیا اس کا, دوسرا پہلو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا کسی نے مخالفت کی, آپ یقین کیجئے میں سب کو ایکول کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, بات ٹریگر مجھ سے ہی ہوئی تھی, لیکن سب نے مجھ سے زیادہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور پاکستان کے سرزمین کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے زبردست طریقے سے سب نے پارٹیسپیٹ. بہت بہترین سر, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ کسی وقت اور آپ سے گفتگو رہے گی اس موضوع پہ. بہت شکریہ وقت دینے کا. عظمیٰ بخاری صاحبہ, شیلہ رضا صاحبہ اور علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے اور پھر اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت سے لوگ متحدہ پہ پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن آج خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ متحدہ پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, ان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے لیے بہتر سوچ سکے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمارے ملک کو سدا سلامت رکھے تا قیامت, کیونکہ ایک دن قیامت نے قائم ہونا ہے, اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس دن تک انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں, اس میں رائے بہت سے لوگ دیتے ہیں, دے سکتے ہیں. میں خود اس پہ میں نے بہت پروگرامز کیے ہیں اور مجھے یاد ہے شروع کے پروگرامز میں کافی جذباتی بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں وہ جذباتی فیز سب کا اور ہو چکا ہے. جنہوں نے جو سی سائڈ لینی تھی وہ لے چکے ہیں, سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے. میں اس بات پہ میں نے بہت سوچا اور میں ایک نقطے پہ پہنچا ہوں, اور وہ یہ ہے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ علی محمد اس وقت کیا کہہ رہا ہے, یا عاصمہ شیرازی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, یا خورشید شاہ صاحب, یا نواز شریف صاحب, یا عمران خان صاحب. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئین پاکستان کیا کہہ رہا ہے, اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین جو کہتا ہے اس پہ جائیں, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو اور کسی کو ایکسٹرا لیویج نہ دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اہم ہے, یا جمہوریت اہم ہے, یا سیاست اہم ہے, یا ادارے اہم ہیں. تو سب کچھ پاکستان سے ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اگر کسی چیز کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی پہ حد یا حرف آتی ہے, وہ چیز فنا ہونی ہے, پاکستان میں رہنا. بالکل, وہ تو علی محمد خان صاحب بالکل واضح ہے. لیکن یہ لوگ جو پاکستان میں بستے ہیں, جو کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے, وہاں پہ مینڈیٹ ہے. بہرحال اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ خود ایک لائر ہیں اور علی محمد خان صاحب بھی لائر ہیں. شیلہ رضا صاحبہ بھی قانون بہت بہتر جانتی ہیں, اور بھی تھوڑی دیر میں ہمیں آصف حسنین صاحب بھی جوائن کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں خود بذاتے خود ایک پولیٹیشن کے طور پہ, ایک پی ایم ایل این کے ممبر کے طور پہ, کہ کیوں نہ کارروائی کی جائے ایم کے رہنما یا قائد کے خلاف جو کہ پاکستان سے باہر ہے؟ جی بہت شکریہ عاصمہ. دیکھیے, پہلے تو گزارش یہ ہے کہ دو مختلف طرح کی کارروائی ان کے بارے میں ہو سکتی ہے. جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے, اس میں 2-3 قانونی نقطے ہیں, اور اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے, اور وہ برطانوی شہری بھی ہیں, اور پاکستان میں موجود بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو یو کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا ملزمان کی جو ہے وہ حوالگی کے بارے میں بھی کوئی ایسی ٹریٹی موجود نہیں ہے کہ ان کو واپس لایا جا سکے اور وہاں ٹرائی کیا جا سکے. یہی سب سے ایک پروبیبل چیز تھی. ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے 1-2 باتیں کی کہ جی وہ ریفرنس جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی مرضی سے گیا ہے, تو مطلب آف کورس اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو ہے نوٹس میں لائے بغیر تو نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل حکومت پاکستان نے یہ ریفرنس بہت سوچ سمجھ کر بھیجا ہے, اور یہ بڑی سنجیدگی سے وہاں پر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. خود جو ان کے اپنے برطانوی پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کا بھی بہت اس حوالے سے ان کی رائے بھی سامنے آئی ہے, اور وہ بھی اس کے اوپر بہت پرسو کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے, بڑے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی, آنے والے دنوں میں الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک سخت کارروائی ہوگی. بیکاز آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی قوانین کے مطابق جو ہے وہ یہ وائلنس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ خاص طور پر ان کی سرزمین پر بیٹھ کے چکے یہ ہوا ہے. اور ہمارے لیگل ٹرم کے اندر جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کہاں سے انیشیٹ کی گئی یہ چیز. وہ اس لیے یہ پہلا
उन्हीं का बनता है बरतानवी हुकूमत का, और उनको इसके ऊपर वो आपको मालूम है कल चौधरी निसार साहब के साथ भी हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई और है। उसमें बहुत सारी उन्होंने चीजें परसू भी किया इस बात को। आने वाले दिनों में आप बहुत मिलेंगी मालूमात आपको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है उस्मा, आपने भी कहा कि इंसाइटमेंट के ऊपर पाकिस्तान जाएगा। शैला ने भी हमें ज्वाइन किया है। शैला रजा साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बताइएगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और मुत्तहिदा पे पाबंदी की बात हो या अभी जो सूरत हाल है, एक तबसरा निगार के तौर पे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कराची की पॉलिटिक्स को समझते हैं, इस वक्त जो लंदन में और यहाँ पे डिवाइड हुई हुई है, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की एमकेएम है, एमकेएम पाकिस्तान, वो दो राहे पे खड़ी है और वो फैसला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? डू और डाई? देखिए, अगर देखा जाए तो इस तरह इस वक्त जो है वो चार तरफ से मुत्तहिदा नहीं बल्कि महाजिर मंजन बेचा जा रहा है। एक लंदन से, एक पीएसपी की तरफ से, एक फारूक कतार की तरफ से और एक हकीकी की तरफ से। और खुद ही देख रहे हैं कि सबके क्या बयानात हैं। और एक के लिए तो मैं ये कहूँगी कि कभी लौट आए तो पूछना न देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। दूसरी तरफ मुझे जो तबसरे मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि भाई जो मुसीबत में आता है लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाता है। आजकल अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान है। तीसरी तरफ जो है वो मुझे यही एक हकीकी है। तो अब चौथी तरफ से यही कहा जा रहा है कि नहीं अल्ताफ हुसैन नहीं तो कुछ नहीं। अब ये सब जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए था। असेंबली में इससे ज़्यादा तकरीर सख्त हुई थी जब कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा को मैं अफगानिस्तान का हिस्सा मानता हूँ और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहूँगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त भी काम अपना नहीं दिखाया, और अब भी मैं नहीं समझती कि ये कर सकेंगे, क्योंकि अगर मैं तारीख में जाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं मिलता कोई जगह कि इन्होंने जो है किया हो। 92 में इसी तरह की बातें हुई थी, लेकिन ये उनका हिस्सा थे और फिर सबने देखा भी कि कुछ नहीं हुआ। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद में जो है एमक्यूएम PMLN का हिस्सा थी। इसी तरह NRO में भी ये उठ के उधर चले गए थे। तो मैं नहीं समझती कि PMLN इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी। सिर्फ एक सियासत चमक रही है तो वो चमकाइए। अच्छा, वैसे शैला, जब 5 साल का जो पिछला दौर था उसमें ज़ाहिर है कि आपके एलाइज भी थे एमकेएम वाले, और उस वक्त भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जरदाई साहब ने भी एक मुफाहमत की पॉलिसी रखी थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि कराची का मैंडेट है, इसको बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है हमारे दौर की, उसमें इस तरह की तकरीरें नहीं हुई। और जब आप एक ज़बान की बुनियाद पर जो एक फ़िक्र दी गई, जो एक नफ़रत की बुनियादें जो हैं वो 85 से शुरू की गई गैर जमाती इंतखाबात के ज़रिए, और ज़बान और फ़िरक़े और इन सब की बुनियाद पे पार्टियाँ बनाई गई कि पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म किया जाए। तो एक दफ़ा अगर मज़हब और ज़बान की बुनियाद पर आप बीज बो देंगे तो वहाँ से आपको नफ़रत और खून ही मिलेगा। तो इस वक्त जो मसला है वो मुत्तहिदा जो है, जब उस पे वक्त पड़ता है तो वो महाजिर मंजन भेजती है। तो शैला साहिबा, अभी मैं नहीं समझती, हाँ मैं नहीं समझती कि कोई भी नाम बदल दें तो आप कुछ कर सकेंगे। ना आप कम्युनिस्ट पार्टी को दफन कर सके, ना आप लश्कर और सिपाही साहबा को दफन कर सके। सबके नाम बदले गए, सब अपना काम कर रहे हैं। तो जरूरत यह है कि वाकई आप इसको टाइम दें थोड़ा सा। शायद कि हमें एक बेहतर रिजल्ट लेकिन मिल जाए। आप ये कह रही हैं कि कार्रवाई माइंडसेट को मसला है। शैला, आप ये कह रही हैं कि जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई वफाकी हुकूमत ने करनी है, और वफाकी हुकूमत जो है इस बारे में, चूंकि उन्होंने बाकी लोगों पे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि लंदन की जो एमकेएम है वो किस हद तक अलग फैसला कर चुकी है, और जो पाकिस्तान की एमकेएम है वो क्या फैसला कर सकती है, क्योंकि कल इस करारदाद को कौमी असेंबली के अंदर आना है। सियासी तौर पर कितना माहौल जो है वो गर्म हो सकता है और कितना एमकेएम को नुकसान हो सकता है पाकिस्तान की जो एमकेएम है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये आपको बताते चले प्रोग्राम में कि हमारे शो पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की शमूलियत थी। जनाब अली रज़ा अब्दी साहब को आना था इस प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने माजरत की बिल्कुल आखिरी वक्त पे, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि कोई कहीं पे नहीं जाएगा। सो ये वाजे करना इसलिए ज़रूरी है कि MKM की तरफ से कोई नहीं है तो ज़ाहिर है कोई जो भी बात होगी वो आपके सामने है। सो मैं इससे पहले कि शैला आपके पास आऊँ या अली भाई के पास जाऊँ, अली मोहम्मद खान साहब के पास, मैं आसिफ हसनैन साहब के पास जाती हूँ। आसिफ हसनैन साहब, ये जो फैसला है लंदन वाला, आप चूंकि रिसेंटली वहां से आए हैं तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? 2 हिस्सों में बट गई है, फारूक सत्तार आजाद फैसला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? सर देखें जी, बड़ी क्लियर और वाज़ेह बात है। मैं अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की थी कि किसी भी सूरत में फारूक भाई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में नहीं रहे तो किसी भी सूरत में ये स्टैंड नहीं ले सकेंगे। ये मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान का कोई जागीरदार अपनी ज़मीनें टैक्स बचाने के लिए और उसको छुपाने के लिए जो है अपने हारी और मज़ारों के नाम पे कर दे, तो क्या उनकी इतनी हिम्मत है उन हारी और मज़ारियों को उसको ऑन कर सके? तो इसी तरीके से ये सूरत हाल है कि किसी भी सूरत में वो इसको डिसऑन नहीं कर सकते थे। ये सारा कैमोफ्लेज था और ये कैमोफ्लेज इसी हवाले से था कि जो लंदन में क़यादत मौजूद है वो क्योंकि उसकी जड़ें हैं निचली सतह पे सेक्टर यूनिटों में, उनका सेटअप है, लिहाजा वो अपने मामलात को एज इट इज चलाता रहेगा। और उस दिन भी जो मैंने एक बात कही थी नदीम नुसरत के हवाले से कि फारूक भाई की नदीम नुसरत से यही जो है वो बातचीत हुई थी और ये इक्वेशन बनी थी कि इसी तरह से मामलात को चलाना है कि वो तो कन्वेनर रहेंगे, नदीम नुसरत कन्वेनर रहेंगे इसी तरह से और वो मामला चलते रहेंगे। लेकिन अब तो उन्होंने लकीर खींच दी, अब उनको करारदाद लानी पड़ेगी कौमी असम्बली में। अगर नहीं लाएंगे तो यहाँ पे शुबा होगा कि वो उनके साथ है और अगर ले आएंगे तो वहां से लड़ाई होगी। क्या कहेंगे, दोराहे पे नहीं है इस वक्त क्या फारूक सत्तार? देखें, मुझे एक बात बताएं कि आप जहाँ तक करारदाद की बात कर रही हैं, क्या करारदाद अगर लेकर आते हैं तो इससे ये बात क्लियर होगी कि उन्होंने अपने आप को जो है वो डिसएसोसिएट किया है वो सारे मामलात से? ऐसा नहीं है। ये जो 3-4 दिन के जो पेशेंट थे अल्ताफ हुसैन, वो 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके वो, और वो उस पेशेंट से बाहर आए और उन्होंने ये सारा ट्वीट करवाया है। तो अभी जो आगे की सूरत हाल है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक, ये सारा मैं फिर कहूँगा कैमोफ्लेज है। अच्छा, और ये इसी तरीके अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आसिफ हसनैन साहब कह रहे हैं कि ये कैमोफ्लेज है, ये आई वॉश है, ये धोखा दही है, इसके अलावा कुछ नहीं, अंदर से सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप क्या आपका ख्याल है, अगर ऐसा है तो फारूक सत्तार छुपा पाएंगे कि वो उनके साथ हैं लंदन वालों के साथ या नहीं? देखिए, एक चीज की मैं पिछली दफा भी मुझे मौका नहीं मिल सका बात करने का पूरा जी। एक चीज की वजाहत जरूरी है कि क्या अल्ताफ ने ये जुर्म किया है। मैं उसका पूरा नाम इसलिए मैंने बंद कर दिया कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम मैं गद्दार वतन के साथ लेना पसंद नहीं करता, या उसके साथ कोई शरीक जुर्म थे उस आदमी के साथ। ये पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी लंदन में बैठ के कोई मंसूबा बनाए और वो सिर्फ वही उसको पूरा करे। ही नीड्स कोलैबोरेटर्स। कॉन्स्पिरेसी किसको कहते हैं? कानून की रूह से साजिश या कॉन्स्पिरेसी वो होती है जब 2 या 2 से ज्यादा जहन जुड़े। आप मुझे ये बताएं, वो जो उसने जुर्म किए हैं या जो उस दिन किया 22 अगस्त को, या जो उससे पहले उस आदमी ने किए हैं, उसके पाकिस्तान में साथी और चेले चांटे कौन थे? क्या जब आप 2 या 2 से ज्यादा बंदे एक साजिश में शामिल हों और फिर उसमें से कुछ लोग दूर हो जाएं और सिर्फ जिसने वो बनाई है उसको कंडेम करें, क्या ये काफी होता है? जिनने जुर्म किया उन पे इल्जाम लगना चाहिए और उन पे प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए नहीं? मेरा सवाल ये है, 22 अगस्त 2016 को एक जुर्म हुआ, एक आदमी ने पाकिस्तान नारे लगाए, उसने पाकिस्तान की तबाही को दावत दी, अपने लोगों को ललकारा। अब उसके कुछ लोग यहाँ पे बैठ के उसको सुन रहे थे। ये आप उनको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर जरूर दें और जरूर देना चाहिए। अच्छा। कि हो सकता है कि उनको पता ना हो कि आदमी इस वक्त ये हज़ान बकेगा। अच्छा। लेकिन जब उसने वो बात की तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था? अच्छा। अगर वो उसके साथ खड़े रहे, यानी आपका ख्याल है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस बार शैला ने ब्रेक से पहले कहा था। जी कर लें आप। देखिए, उस दिन जिन लोगों ने उसकी बात सुन के रिएक्शन का इजहार किया कि नहीं मैं पाकिस्तान का बच्चा हूं, तुम मुर्दाबाद, लंदन में बैठे गद्दार तुम मुर्दाबाद, वो आदमी
میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ اور آپ سے زیادہ بہتر پاکستانی ہے، لیکن اس دن اس کے جرم میں شریک ہونے کے بعد صرف کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے. ٹھیک. 2 جرم ہوئے ہیں. آرٹیکل 6 کے تحت بھی ٹرائی ہونا چاہیے، لیکن آرٹیکل 17(2) قانون اور آئین کا حصہ ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ متحدہ پہ پابندی لگے سر، پہلے نیب پہ. میں سمجھتا ہوں متحدہ پہ اس صورت میں پابندی ضرور لگنی چاہیے اگر وہ الطاف کو صرف ڈسٹنس ہونے کی بات کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایکشن لینے کی، اور جو لوگ اس دن جرم میں شریک تھے اس کے خلاف ایکشن لینے کی بات نہیں. آپ کی پارٹی کا موقف ویسے علی محمد خان صاحب، آپ کی پارٹی کا موقف اس سے جدا ہے، وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. خان صاحب کا یہ اگر ایم کیو ایم آئین پاکستان کو توڑتی ہے تو آئین پاکستان عمران خان پہ مقدم ہے، پھر آئین پاکستان جو کہتا ہے وہ ہونا چاہیے. اگر پاکستان توڑا ہے تو ان پہ پابندی لگنی چاہیے. آپ نے تو اپنے لیڈر، اچھا یہ تو آپ نے اپنے لیڈر سے بھی بڑھ کے سٹیٹمنٹ دے دیا نا، یہ تو آپ کی پاکستان سے بڑا کوئی نہیں. ٹھیک بات ہے، نہ عمران خان، نہ علی، اور نہ یہ پارلیمنٹ. ٹھیک بات ہے. پاکستان اس پارلیمنٹ سے بھی بڑا ہے. اچھا عظما یہ بالکل. اچھا یہ جو خان صاحب نے کہا عظما، وہ کہتے ہیں شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو یہ شریک جرم ہے، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. کیا جو ماضی میں پابندیاں لگیں اس سے فائدہ ہوا سیاسی طور پہ پاکستان کو یا نقصان پہنچا؟ وہ پابندیاں جو غیر آئینی طور پہ لگائی گئی اس سے نقصان پہنچا. لیکن کیا آپ مجھے یہ بتائیں ایک چیز کیا الطاف اگر یہ بات نہ کرتا، بالکل ٹھیک ہے. عظما کا سٹیٹمنٹ لیتے ہیں، پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. جی عظما. جی دیکھیے آسما، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ابھی کچھ باتیں شہلا نے کی، مطلب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کے خطے میں ڈال کے وہ فارغ ہو گئے. مطلب بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. پہلی دفعہ 9-0 پہ جو ہے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا جانا، ان کا حکومت میں ہر وقت آپ کو بار بار منتیں کر کے واپس لے کے آنا، اور پھر وہ کہہ رہی ہمارے دور میں تقریریں نہیں ہوتی تھی، وہ تو 85 جیسی تقریریں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود 12 مئی کے واقعے کے باوجود آپ کا وفاقی. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. شیلا جی، عظما نے آپ کو بتایا جیسے کہ اس سے پہلے کہ ہم ضرور کاروائی بھی کریں گے، لیکن واسع جلیل صاحب یہ کہتے ہیں we will not accept -1 formula on الطاف حسین. الطاف حسین is MKM, MKM is الطاف حسین. تو اس کا مطلب تو یہ کہ انہوں نے صاف واضح کر دیا کہ قرارداد، اور یہ بھی کہا کہ قرارداد کوئی قبول نہیں ہوگی نیشنل اسمبلی میں. تو اس کے بعد اب ایم کیو ایم پاکستان جو بھی فیصلہ کرے، حکومتوں کو بھی کچھ کرنا ہے، آپ کی بھی اور پی ایم ایل این کی بھی. سر بلکہ میڈم، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ واسع جلیل جو ہیں وہ پہلے دن سے جو ہیں کہہ رہے ہیں، اور ایون یہ کہ جب بابر غوری صاحب نے پاکستان زندہ باد لگایا تو یو ایس اے چیپٹر اور ساؤتھ افریقہ چیپٹر کی اسپیچز سامنے جو آئی ہیں اس میں بابر غوری صاحب نے معافی مانگی ہے. تو وہ تو شروع سے الگ چل رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ریزولوشن کی، تو میں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ تو مجھے فاروق ستار صاحب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، باقی جو نہیں نظر آنا چاہتے وہ پی ایس پی کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی تک کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نے یہ نہیں کہا کہ وہ لنڈن ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. اور جہاں تک بات ہے ہماری پارٹی کی، تو دیکھیے ضیاء کے بعد بھی جب بی بی صاحبہ شہید زندہ تھی اور مشرف کے بعد بھی دیہی اور شہری تقسیم اتنی بڑھا دی گئی تھی دانستہ کہ ہم نے ختم کرنے کے لیے ورکنگ ریلیشن شپ کی. لیکن جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایم کیو ایم ہمیں چھوڑ کے پی ایم ایل این کے ساتھ مل گئی تھی. اس کے علاوہ این آر او کی میں الطاف حسین کی اسپیچز نارو نارو یہ سب کہہ کے وہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے تھے. اور نون لیگ نے کبھی اس کے خلاف اگر وہ کرتے تو میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ تھا، میں پاکستان زندہ باد نہیں کہوں گا. یہ ایکول کیس ہے، سیم کیس ہے، اسمبلی میں ہوا ہے، کیوں نہیں خلاف کاروائی کی؟ اگر انہیں کاروائی کرنی ہوتی تو عاصم باجوہ کے ٹکر نہ چل رہے ہوتے کہ ہم کریں گے کاروائی، جیسے ضرب عض انہوں نے شروع کیا. یہ کچھ نہیں کر سکے. اور میں بالکل یہ کہوں گی، یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ بات کی شیلا جی آپ نے، یہ شیلا جی بڑی، انہوں نے کہا کاروائی ہوگی مزید. اس کا مطلب یہ ہے کہ عظما کاروائی ادھر سے اب ہوگی، یعنی کاروائی دوسری طرف سے ہوگی جیسے ضرب عض ہوا، جیسے ایگزیکٹلی. ایسے نہیں ہوتا، ایسے
نہیں ہوتا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آسما حکومت چلانے کے طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیٹ کو رن کرنے کا, اور پالیسیز جو ہیں وہ کہاں بنتی ہیں اور امپلیمنٹ کون کرتا ہے, 2 لیڈر ٹیئرز ہوتے ہیں. اور یہ جو بڑا ابھی جو تاریخ سنا رہی تھی نا, اس کو مجھے اتفاق یہ ہے جو ہے وہ تاریخ بتاتے ہوئے کہ آپ کے اتنا برا ہوا بعد میں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن پھر آپ بار بار 9-0 گئے اور ہاتھ جوڑ کے ان کو کہا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہمیں مفاہمت کرنی ہے, اور آپ کو خود 9-0 چلے گئے پہلی دفعہ. تو یہ بھی تاریخ ہے نا, یہ بھی جو کہ نواز شریف صاحب کے روحانی استاد اور باپ تھے, وہ بنا کے گئے تھے. ٹھیک, مجھے بات اب پوری کر لینے دینا, میں نے شاید آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت شوق ہے نا لوگوں کو لائن ڈیوائڈ کرنے کا, تاریخ کو صحیح کرنے کے لیے انٹرپٹ کرنا چاہیے. نے یہ کہہ دیا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہوتا ہے سب کو آن بورڈ لے کے فیصلے ہوتے ہیں. پالیسی جو ہے اور فیصلہ پرائم منسٹر پاکستان کرتے ہیں, جو امپلیمنٹ کرنا جو رینجز جو کرنی ہوتی ہے. تو بھائی آپ 12 مئی کو آپ سوئے ہوئے تھے نا, 12 مئی کو اتنا کچھ ہوا تھا, آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت تھی, یہ سب کچھ ہمیں نہیں کرنا تھا, عدالتوں نے کرنا تھا. ان عدالتوں نے جن کو آپ کے عدالتوں نے کرنا ہے, ہم نے تھوڑی کرنا ہے. 12 مئی کو ہم نے تھوڑی کرنا ہے, عدالتوں نے کرنا ہے. جن کو آپ نے آزاد کرایا ہے ان عدالتوں نے کرنا تھا, ہم نے تھوڑی کرنا تھا. جب عدالتیں کرتی ہیں پھر وہ تو پکڑے ہوئے لوگ تھے, جب عدالتیں کرتی ہیں کہتے ہیں یہ ہو گیا, ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا کہ مرضی کا فیصلہ وہ اچھا ہے باقی غلط ہے. علی محمد خان صاحب, بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی بھی دو رائے نہ شیلا کی, نہ پیپلز پارٹی, شیلا نہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر تقسیم ہے کہ ایم کے ایم اگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے, نہ پی ایم ایل این. جھگڑا تو اس بات کا ہے کہ کیا پابندی ہے. علی محمد خان صاحب پہ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھیں آسما, آپ تھوڑی سی بات کو غلط کر رہی ہیں. پاکستان ایم کیو ایم کیا, جو بھی کوئی پاکستان کے خلاف لگائے گا, میرا گھر والا بھی لگائے گا, میرے گھر کے بچے لگائیں گے, میں تو ان کے خلاف ہوں گی. لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے تو ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے, تو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تھوڑا دن پہلے کہا ہے, جو ہر چیز میں شریک تھے, ان کو بھی ٹائم دے. علی محمد خان صاحب, آپ جو آج جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ کارروائی کرنی پڑے گی, کچھ کارروائی ہو چکی ہے, کچھ کارروائی کرنی پڑے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر طرف سے یہ دباؤ بڑھے گا کہ ایم کے ایم کے وہ لوگ جو کہ پاکستان کے خلاف ہوں گے. ابھی تک تو ایم کے ایم پاکستان کا کوئی آدمی پاکستان کے خلاف نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا الطاف حسین کے خلاف کارروائی ہوگی. سر, تو یہ کنسنسس تو بن گیا ہے نہیں؟ دیکھیں یہ جو ڈرامہ ہے دس از بیسیکلی WWF ریسلنگ, کہ میں مذمت کروں گا, مذمتی قرارداد لانے کی بات کروں گا, تم اس کی مخالفت کرنا, ایک پبلک پریشر بن جائے گا, اوپینین بن جائے گا. جب میں پیش کر دوں گا قرارداد, لوگ کہیں گے جے جے واہ جی واہ, ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد, انہوں نے کمال کر. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ مذاق بند کیا جائے, یا تو اس آئین پاکستان کو تالا لگا کے کہیں رکھ دیں. اگر آپ نے اس سے ملک چلانا ہے تو جو اس میں باتیں ہیں اس پہ عمل کریں. وہ آپ دیکھیں, کوئی علی محمد, کوئی پی ٹی آئی, کوئی ایم کیو ایم پاکستان سے بڑی نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے آئین کو توڑا ہے تو کیا آئین کو مقدم ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیں ایک بات اور بھی, جو مہاجر ہیں یا اردو سپیکنگ لوگ ہیں, ایم کیو ایم نے اس کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. صحیح بات ہے. بندوق ان کی نیچے تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے تھا نا سر کہ وہاں پہ جا کے کام کرتے. نہیں سر, NA25 جو بھی ریسنٹلی 4-6 ہوا تھا, اس کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کو کس نے منع کیا تھا وہاں نہ جائے؟ میاں صاحب کو کس نے منع کیا کہ وہاں نہ جائے؟ پیپلز پارٹی کو کس نے منع کیا کہ جی دیکھیں, آپ نے بھی وہ الیکشن کور کیا تھا جو عزیز آباد میں عمران اسماعیل اور قمر نوید صاحب کا ہوا تھا. اس میں آپ کو یہ انٹرنل بات بتاؤں کہ عمران اسماعیل صاحب نے جب بریفنگ ہمیں دے رہے تھے کور کمیٹی کو, انہوں نے کہا کہ کمپین کے دوران وہاں پہ لوگ مجھ سے ہاتھ ملانے سے کتراتے تھے, کہتے تھے عمران بھائی ووٹ آپ کو دیں. عمران اسماعیل کہہ رہا ہے بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ